اچھا، تو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ کمی سی ہے؟ ایک بے چینی، ایک بے سکونی، خاص طور پہ آج کل کی تیز رفتار دنیا میں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی احساس کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جانیں گے کہ کیوں آج کا نوجوان اتنی آسائشوں کے باوجود بے اطمینان ہے، اور دیکھیں گے کہ اس کا جواب صدیوں پرانی روحانی حکمت میں کیسے چھپا ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف کوئی خیال یا احساس نہیں ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ اعداد و شمار ہیں۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں۔ جین زی یعنی آج کی نوجوان نسل کے 73% لوگ کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار یا ہمیشہ تنہا محسوس کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی پچھلی نسل کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ تو آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی عجیب تضاد ہے نا؟ ایک طرف ہمارے پاس پہلے سے کئی زیادہ سہولیات ہیں، ٹیکنالوجی ہے، مواقع ہیں، لیکن دوسری طرف ہم پہلے سے زیادہ تنہا اور خالی محسوس کر رہے ہیں۔ کچھ ماہرین تو اس کیفیت کو افلوئنزا کا نام دیتے ہیں، مطلب مادیات کی بہتات لیکن روحانی خالی پن۔ اور یہی بات ہمیں اس بنیادی سوال پر لے آتی ہے جس کا سامنا شاید ہم میں سے بہت سے لوگ کر رہے ہیں، کہ آخر اتنی فراوانی اور کثرت کے بیچ میں یہ اندر کا خالی پن کیوں ہے؟ تو اس کا جواب شاید وہاں نہیں ہے جہاں ہم عام طور پر ڈھونڈتے ہیں، یعنی باہر کی دنیا میں۔ آئیے اب اس مسئلے کو اسلامی روایت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو اسے کوئی نیا مسئلہ نہیں بلکہ ایک بہت پرانی، ایک لازوال روحانی پر دیکھتی ہے۔ اور اسلامی فکر میں جو تشخیص شروع ہوتی ہے نا، وہ ہمارے سوچنے کا انداز ہی بدل دیتی ہے۔ یہاں مسئلے کی جڑ دماغ میں نہیں بلکہ ہمارے روحانی دل یعنی قلب میں تلاش کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اور یہ قلب صرف وہ عضو نہیں ہے جو خون پمپ کرتا ہے، نہیں، یہ ہماری روح کا مرکز ہے، وہ جگہ جہاں سے حقیقی سکون یا بے چینی جنم لیتی ہے۔ اس کی حالت ٹھیک ہے تو سب ٹھیک، اور اگر یہ بے چین ہے تو پوری دنیا کی نعمتیں بھی سکون نہیں دے سکتی۔ پھر آتا ہے نفس، ہماری اندرونی ذات، جس میں ہماری انا، ہماری خواہشات، ہمارے جذبات سب کچھ شامل ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی کشمکش میں رہتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری اندرونی جنگ کا میدان ہے۔ اور ان سب کی بنیاد میں فطرت کا ایک بہت ہی خوبصورت تصور ہے۔ یہ ہماری بالکل خالص بنیادی فطرت ہے، ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ، جو قدرتی طور پر اپنے بنانے والے کی طرف کھنچتی ہے، اس سے جڑنا چاہتی ہے۔ تو پھر یہ جو آج کل کی بے چینی اور بے سکونی ہے، یہ اصل میں ہے کیا؟ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا دل اپنی اصل فطرت سے، اپنے حقیقی مقصد سے ٹوٹ گیا ہے، اس کا کنیکشن کمزور پڑ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر تشخیص یہ ہے کہ دل اپنے مرکز سے ہٹ گیا ہے، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اسلام ہمیں اس روحانی دل کی شفا کے لیے کیا راستہ دکھاتا ہے؟ جواب بہت ہی سادہ لیکن ناقابل یقین حد تک گہرا ہے۔ قرآن ہمیں بالکل صاف صاف بتاتا ہے کہ دلوں کا سکون، حقیقی اطمینان کہاں رکھا گیا ہے۔ اللہ کا ذکر یعنی اسے یاد کرنا صرف کوئی رسم نہیں ہے، یہ ایک طرح کی تھیراپی ہے۔ یہ بے چین دلوں کے لیے ایک دوا کی طرح کام کرتا ہے، جو تناؤ کو کم کرتا ہے، اندرونی توازن پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ٹوٹے ہوئے روحانی تعلق کو پھر سے جوڑتا ہے۔ اور یہ شفا کا عمل ہمیں ہمارے یہاں ہونے کے اصل مقصد کی طرف واپس لاتا ہے کہ ہمیں بنایا کیوں گیا، ہمارا مقصد کیا ہے، اور اسلام کے مطابق وہ مقصد اپنے خالق کو پہچاننا اور اس سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ اچھا، یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن عملی زندگی میں یہ کیسا نظر آتا ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اسلام کی پہلی نسل میں، خاص طور پر نوجوانوں کے اندر، اس مقصد کے احساس کو کیسے پروان چڑھایا گیا۔ آج کل کے برعکس، جہاں نوجوانوں کو اکثر ناتجربہ کار سمجھا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نہ صرف پہچانا بلکہ ان پر بھروسہ کیا اور انہیں بڑی بڑی ذمہ داریاں اور ایک واضح مقصد دیا۔ مثال کے طور پر موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، مکہ کے ایک امیر گھرانے کے نوجوان جنہوں نے اپنے آرام اور آسائش کو چھوڑا اور انہیں اتنی کم عمری میں مدینہ میں اسلام کا پہلا سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ ایک ایسا مشن جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ یا پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مثال لیں، صرف 13 سال کے تھے،
جنگ کے لیے عمر کم تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو دیکھا، ان کی ذہانت کو، اور انہیں زبانیں سیکھنے پر لگا دیا، یہاں تک کہ وہ وحی کے کاتب بن گئے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر نوجوان کی صلاحیت کو پہچاننا اور اسے ایک بڑے مقصد سے جوڑنا۔ تو آج ہم اس نبوی ماڈل کو اپنی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں؟ اور اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے۔ اسلام تو ایک خوبصورت توازن کا دین ہے۔ وہ دنیا کو چھوڑنے کا نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت سنوارو، اور ہاں، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے بھی مت بھولو۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کامیابی کے ان دو تصورات میں فرق کیا ہے۔ ایک طرف جدید دنیا کی کامیابی ہے، پیسہ، شہرت، سماجی حیثیت، اور دوسری طرف اسلام کا تصور کامیابی ہے، آخرت میں نجات، ایک پرسکون دل اور اللہ کا قرب۔ یہ دو بالکل مختلف منزلیں ہیں۔ تو اس نقطہ نظر سے اصل ناکامی یہ نہیں ہے کہ نوکری چلی گئی یا بزنس میں نقصان ہو گیا، نہیں، حقیقی ناکامی یہ ہے کہ انسان خود کو کھو دے اور اپنے یہاں آنے کا اصل مقصد ہی بھول جائے۔ یہ سوچ ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ آخر میں ابن القیم کی یہ بات بہت گہری ہے۔ یہ دنیا ایک سائے کی طرح ہے، اگر آپ سائے کے پیچھے بھاگیں گے تو اسے کبھی نہیں پکڑ پائیں گے، لیکن اگر آپ اس سے منہ موڑ کر روشنی کی طرف چل پڑیں تو سایہ خود آپ کے پیچھے آئے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سائے کے یا روشنی کے؟